ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ اب کافی زیادہ تعداد میں تشریف فرمائیں، پھر بھی اسی طرح بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ تھوڑا مجلس کا ماحول پیدا کریں، اب ہم جلدی یہاں پہ آئیں، رحمت نہ سمجھیں بھائی، آ جائیں بھائی، آ جائیں، آ گیا۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے اہل بیت لائق صلوات ہیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بشرط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بالا سمجھتے ہیں، پوری قوت سے اتنی بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ، والصلاۃ والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الحاشمی القرشی الممتحی الابتحی التہامی بشیر المصدق نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتاب المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہدا منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ۔ درود بھیجیے گا البتہ۔ حضرت محترم بزرگان گرامی، سادات و مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 15 محرم الحرام سن 1433 ہجری کو یہ عشرہ شانی کی آپ سے گزارشات کرتے ہوئے آج یہ ہماری تیسری مجلس اعلیٰ کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ تیسری مجلس اعلیٰ میں کل جن صاحبان نے سننے کی زحمت فرمائی تھی، ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب تیری نبوت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، ایک میں نے قرآن بھیجا ہے، ایک میں نے اللہ کافی ہوں، اور ملائکہ کافی ہیں، اور وہ کافی ہے جو عدل کے ساتھ قائم ہے، جو عالم ہے عدل کے ساتھ، جو اولو العلم ہے عدل کے ساتھ۔ اور ایک اللہ نشانی اور بتائی کہ اے میرا حبیب تیری نبوت کی گواہی کے لیے وہ کافی ہے جس کو میں نے دنیا میں آنے سے پہلے کتابوں کا کل علم دے کر بھیجا۔ ذہن میں ہے بھائی بات؟ آ رہی ہے بات بھائی ہم ذہن میں کہ جسے دنیا میں آنے سے پہلے، یعنی دنیا میں آ کے وہ عالم نہیں بنا، آنے سے پہلے۔ مہربانی بھائی، مہربانی آپ بہت جی آپ کا سننا ہو گئے اور آپ کی توفیقات ہو جو ہے عطا فرمائے کہ ہم نے آپ کو آنے سے پہلے وہ گواہ دیا جس سے اللہ نے آنے سے پہلے کل کتابوں کا علم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، جو آیا بعد میں عالم پہلے تھا، یعنی رسول کی گواہی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، عالم بھی وہ جو آئے بعد میں عالم پہلا ہو۔ اب قرآن سر پہ رکھ کے بتا، اگر تیرے پاس کوئی ایسا گواہ ہے تو ہم تجھے مانتے ہیں، وگرنہ خود سوچ
ساری زندگی مسئلہ بیٹی سے پوچھے وہ محمد کی گواہی کیا دے گا؟ علم الکتاب، جسے آنے سے پہلے کتاب کا کل علم دے کر بھیجا، کل علم، علم الکتاب، یہ لفظ ہے بھائی الکتاب، علم الکتاب۔ اگر ہوتا صرف علم کتاب تو ہوتا عام کتاب ہوتی، کوئی سی بھی کتاب ہو، یہاں پہ علم الکتاب یعنی ہر کتاب کا ہر علم دیا۔ یہیں پہ میں رکنا ہے بابا جی، آج میری تقریر یہیں پہ رکنا چاہتی ہے۔ میں چاہتا تو تھا کہ اس عشرے میں وقت بڑا قلیل ہے، کافی زیادہ آگے سفر کیا جاتا، لیکن میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کتاب کا علم ہے یہ کیا ہے، کہ علم الکتاب، یہ الکتاب کیا ہے، اس کا علم کیا ہے۔ تین آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، تین آیتیں جو ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تین آیتوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بابا جی جو نتیجہ ہے وہ نکالنے میں تھوڑا آسانی ہو جائے گی کہ یہ کتاب کا علم کیا ہے جو رسول کے نبوت کا گواہ ہے، جو رسول کی نبوت، یہ کتاب۔ تین آیتیں، مشہور ترین آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ نے جناب سلمان کے جملے کو کوڈ کیا، جناب سلمان نبی کا جملہ تھا تو جناب سلمان کے جملے کو اللہ نے کوڈ کیا، کوڈ کر کے کہا کالا یا ایھا الملاؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی۔ اچھا ایک مرتبہ پھر توجہ، یہ جو بھائی جب تین آیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ تینوں آیتیں ایسی منفرد ہیں کہ ان تینوں میں لفظ قبل استعمال ہوا ہے، لفظ قبل واحد۔ یہ تین آیتیں ہیں مسلسل جن میں تینوں میں لفظ قبل استعمال ہوا ہے، تینوں آیتوں میں۔ یہ پڑھنے کی باتیں داد آپ اور ذاکر کو دیجیے گا، یہاں پہ فکر کی خیرات بڑھ رہی ہے حسین سخی کے دروازے پہ، تھوڑا معیار سواد آپ بلند کریے، پڑھے لکھے جتنے ہیں کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تینوں آیتوں میں لفظ قبل تین مرتبہ آیا، تینوں آیا۔ کیا کہا؟ کالا یا ایھا الملاؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ جناب سلمان کا دربار لگا تھا، وہ اپنے تخت پہ بیٹھے تھے، پورے چرند پرند انسان جو جن سب ان کی دربار میں موجود تھے۔ موجود ہو کر ایک مرتبہ کہا جناب سلمان نے، اے میرے درباریوں، اے میرے دربار میں بیٹھنے والے حاضر مخلوق، ہے کوئی تم میں اتنا با اختیار بندہ، ہے کوئی تم میں اتنا طاقتور بندہ، ہے کوئی تم میں اتنا زوراور بندہ جو لے آئے کیا ملکہ بلقیس کا تخت قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میری دربار میں آ کر مسلمان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لفظ پہ قبلہ بات کرنی مشکل ہوتی ہے، یہاں پہ مضامین پڑھے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ خیبر شروع کیتی ہے، شروع تو لے کے آخر تک پڑھتے ہو جو مولا نے کیتا۔ نہیں، یہ لفظ ہے کہ کتاب کا علم کیا ہے جو اللہ نے محمد کے گواہ کو دے کے بھیجی۔ یہ لفظ ذہن میں رہے گا تو آج کی تقریر آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ جناب سلمان نے کہا ہے کوئی اتنا با اختیار بندہ جو لے آئے ملکہ بلقیس کا تخت۔ اللہ کے نبی، تجھے پتا نہیں کہ 14ویں صدی آئے گی، تو اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے کوئی جو تخت لے آئے، تو جانتا نہیں 14ویں صدی کا مولوی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی مدد کو بدعت کہے گا۔ توجہات کریں، تھوڑا توجہات چاہیے مجھے اس پر، یہ مشکل بات ضرور ہے لیکن اتنا لیمٹی نہیں ہے۔ علم الکتاب کیا ہے، یہ ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کرے میرے بھائی کہ یہ کیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی تو غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، تجھے پتا نہیں یہ بدعت ہے۔ بھائی لفظ ہوتے ہیں، نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے، اتنا وقت نہیں کہ میں ہر بات کی تشریح کرے گا آپ کے پاس۔ اللہ کے نبی تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا ہے کوئی ایسا درباری جو لے آئے، ملکہ تخت تھا کہاں پہ بابا جی؟ وہاں سے کم از کم 3000 میل کی دوری پہ، 3000 میل دور تھا۔ تھا کتنا بڑا؟ 9 میل لمبا،
9 میل چوڑا، ملکہ بلقیس کا جو تختہ وہ بھائی نام نہیں تھا، 9 میل اس کا طول، 9 میل عرض، اس پہ یاقوت، مرجان، زمرد، زبرجد اس کے جو نگینے تھے وہ سجے ہوئے تھے، کرسیوں پہ سونے اور چاندی کی پالش کی گئی تھی، وہاں پہ اس کے نگہبان تھے، اس تخت وہ پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اب جناب سلمان کہتا ہے کوئی اتنا با اختیار بندہ، کہا کس نے؟ حضرت سلیمان۔ آپ سمجھ گئے، آپ نہیں سمجھ گئے، میرا مجمع میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، لیکن میں پھر رکنا چاہتا ہوں نوجوان پر۔ کہیں کون رہا ہے؟ سلمان نبی ہے کون؟ جس کا اپنا اختیار یہ ہے۔ اب میں آپ کی بے توجہی کی وجہ سے یہ آیت مجھے پڑھنا پڑ رہی ہے، اگر نہ میں چاہتا تو تھا کہ آگے سفر کروں، اگر آپ تھوڑا زحمت فرما۔ ہے کون جو کہہ رہا ہے تخت لے آؤ؟ اس کا اپنا اختیار کیا ہے کہ جب ایک مرتبہ اللہ کا نبی فضا میں سفر کر رہا تھا، اپنے تخت پہ بیٹھ کر، اپنے قالین پہ بیٹھ کر، اس کی آرمی، اس کے فوج، اس کے سپاہی اس کے نیچے سفر کر رہے تھے، وہ فضا میں سفر کر رہا تھا۔ سفر کرتے کرتے جب کیڑیوں کو پتا چلا، چیونٹیوں کو پتا چلا، قبیلیوں کو نالج میں آئی کہ ہمارے پیچھے لشکر آ رہا ہے، تو وہ چیڑیوں کی سردار جو تھی بابجی کی، وہ بولی، وہ کہتے کالا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، وہ کہتے اے کیڑیوں جلدی کرو، جلدی کرو، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ کیوں؟ پیچھے سلمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کے نیچے دب کے مر جاؤ۔ پتہ نہیں آپ کا ذہن کا عزت ذکر رسول کی قسم، کیڑیوں کی سردار کیڑی نے جملہ اپنی زبان میں اپنے ہم جنس مخلوق کو کہا تھا، اللہ کے نبی نے کیڑی کا وہی جملہ فضا میں سنا۔ لفظوں کے بھائی جان، یہ کلی بات ہے نہیں، ان کے لیے پورے جگر لگانا پڑتا ہے لفظوں کے ذریعے سے۔ آیت پڑھی ہے بابا جی، میں کوئی نہیں آیت نہیں پڑھنا، آیت پڑھنا تو کہتے اے کیڑیوں جلدی کرو، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، گھس جاؤ، سلمان کا لشکر آ رہا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے دب کے مر جاؤ گے۔ اس نے جملہ یہاں پہ کہا، سلمان نبی نے بھائی جان ہوا میں سنا، سن کر ایک مرتبہ تخت کو نیچے اتارا، نیچے اتار کر اسی کیڑی کو اٹھایا جس نے کہا تھا، اٹھا کے ہاتھوں پہ بٹھایا۔ تھوڑا میں تھوڑا آپ کے ذہنوں کے مجھے پاس، یہ مجھ سے زحمت کر دے جلدی جلدی دو بھائی زحمت سماعت تمام ماشاء اللہ، مہربانی، بس ہو گیا ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ اس نے کہا ایک کیڑیوں ہے کوئی، جلدی کرو، جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلمان کے لشکر کے نیچے دب کے مر جاؤ گی۔ سلمان نے تخت اتارا، اتار کے اس کیڑی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کر کہا کیڑی، او چیونٹی، تو ایک بات بتا، تو نے معصوم کو ظالم سمجھا ہے کیا؟ بھائی متوجہ تھا، تو جتنے ہیں جس کی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر سب، تو بندہ نہیں بولے گا محنت پہ باوجی درد رہے گا مجھے، تو نے نبی کو ظالم سمجھا ہے کیا؟ اب چونٹی تھی کیڑی، ملا کی طرح بے عقل نہیں تھی۔ ایک مرتبہ کہا نہیں اللہ کے نبی تو معصوم ہے، میں نے تجھے کب ظالم کہا؟ تو معصوم ہے، تو نبی ہے، تو طیب ہے، تو طاہر ہے، میں تجھے ظالم کب کہا تو نے جو کہا ہے کیڑیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ کیڑی کہتی ہے اللہ کے نبی معصوم بھی تو ہے، طیب بھی تو ہے، طاہر بھی تو ہے، اور میں نے تیرے بارے نہیں کہا کہ سلمان کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ گی، میں نے کہا ہے لشکریوں کے بارے، اور ساتھ رہنے والے، ساتھ اٹھنے والے معصوم نہیں بن سکتے، چاہے نبی کی زندگی میں ساتھ رہے، چاہے مرنے کے بعد قبر ساتھ بن جائے۔ آئی سمجھنے کی کوشش کرے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میرا پڑھا لکھا تیرے معصوم بھی تو اکیلا تو ہے نا، تیرے لشکری تو معصوم نہیں ہو سکتے، چاہے تیرے ساتھ جتنی مدت رہ جائیں۔
ایک مرتبہ دیکھا اللہ کا نبی حیرت زدہ ہوا، دیکھا دیکھے گا کیڑی تو بڑی باتیں کر رہی ہے، تو مجھے ایک بات بتا، تو مجھ سے افضل ہے کیا؟ توجہ میرا معزز مجمع، تو مجھ سے افضل ہے کیا؟ تو مجھ سے اعلیٰ ہے کیا؟ اللہ کے نبی نہیں، افضل بھی تو ہے، طیب بھی تو ہے، طاہر بھی تو ہے، سچا بھی تو ہے، میں افضل نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، کہا پائی امان دی امان، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کیڑی کہتی ہے اللہ کے نبی افضل بھی تو ہے، طیب بھی تو ہے۔ اس قریے میں 15 محرم الحرام 1433 ہجری کو جہاں جہاں تک آواز جاری ہے، منتظر ممبر رسول سے صدائے خیر العمل بلند کرنے جا رہے، ایک مرتبہ کہا اللہ کے نبی طیب بھی تو ہے، افضل بھی تو ہے، طاہر بھی تو ہے، لیکن اس وقت میں افضل ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک نبی کے پاؤں ہیں زمین پر، ایک کیڑی کے پاؤں ہیں نبی کے ہاتھ پر۔ میں سمجھنے کی کوشش کریں بھائی، تھوڑا سبحان اللہ ملاج ملائیے میرا موضوع، تیرے پاؤں ہیں زمین پر، میرے پاؤں ہیں نبی کے ہاتھ پر۔ تو بابا جی میں نے کہہ دیا، فکرہ تو مجھے کہہ دیا کہ سلمان کا اختیار کیا ہے۔ اختیار سلمان کا دیکھے کہ اس نے کیڑی کی بات کو سنا، زبان کو سمجھا، اسی کیڑی کو پہچانا۔ معصوم بھائی کیا ہوتا ہے؟ معصوم کیا ہے؟ مقام رسول کیا ہے؟ ایک مرتبہ پہچانا۔ اب منتظر یہ جملہ کہنے میں حق پا جانے ہے کہ یہ کیڑی ننھی سی مخلوق کے پاؤں چند لمحوں کے لیے اگر سلمان جیسے نبی کے ہاتھ پہ آ جائیں تو وہ خود کو نبی سے افضل سمجھنے لگتی ہے۔ تو اللہ جانے وہ علی، وہ حسنین جن کے پاؤں سلمان کے بھی سردار محمد کی مہر نبوت پہ آتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اختیار اس سلمان کا اختیار دیکھیں، جو کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی تو لے آئے تخت بلقیس کو، تو لے آئے، خود کہہ رہا ہے اس کا ذاتی اختیار ہے۔ ابھی تھوڑا کنفیوژن ہے، جتنے ہیں یقیناً ہر بندہ متوجہ ہے، ہر بندہ پوری دیانتداری سے ذکر آل محمد سماعت کر رہا ہے۔ میں بابا جی ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں، ایک آیت پھر پڑھنا چاہتا ہوں، اس بات پہ ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں کہ سلمان کا اختیار کیا ہے۔ جب یہ اللہ کا نبی اپنی تخت لگا کے بیٹھا تھا تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ درمیان میں ہدہد پرندہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اختیار سلمان کی سمجھ آئے گی تو بات آگے چلے گی۔ اس نے دیکھا کیسے؟ یہ لطیف بات ہے، پتا کیسے چلا؟ نبی ہونے کی کنڈیشن بھائی ہوتی تھی کہ جب وہ تخت لگاتے تھے تو ان کے سر پہ پرندے پر سے پر ملا کے، پر سے پر جوڑ کے سایہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ سورج کی روشنی ان کے چہرے پہ پڑی، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو جہاں پہ ہدہد پر سایہ پھیلاتا تھا، پر کھڑے کرتا تھا، وہاں پہ ہدہد نہیں تھا۔ اب اللہ کے نبی نے کہا لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین لا اعذبنہ عذابا شدیدا۔ نبی کہتا ہے کہ یہ ہدہد کہاں چلا گیا، یہ غائب کیوں ہو گیا، یہ مجھ سے بغیر اجازت کدھر چلا گیا، یہ قتل کر ہوا جائے گا، میں اسے قتل کر دوں گا، میں اسے عذاب شدید دوں گا۔ یہ ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا، یہ میری بارگاہ سے، میری کچہری سے بغیر اجازت کدھر چلا، یہ گیا کدھر ہے، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں کہا اللہ کے نبی تو معصوم ہے، وہ پرندہ ہے، معصوم کا ایک پرندے پہ اتنا غصہ جچتا نہیں۔ سبحان اللہ، جو زبان ذکر میں کہے کائنات میں کسی کی آگے محتاج نہ ہو، کسی کے آگے نہ بولے۔ اللہ کے نبی تو معصوم ہے، وہ پرندہ ہے، چلا گیا اگر ایک لمحے کے لیے تو کیا ہو گیا؟ آواز سلمان آئی خبردار منتظر گستاخی نہ کر، تم مقام نبوت کو سمجھ کہ میں نبی ہوں، ہادی خدا ہوں، ہادی
عادی زمانہ ہوں، اگر ایک پرندہ مجھ سے بغیر اجازت چلا گیا ہے تو وہ واجب القتل بھی ہے، واجب عذاب بھی ہے۔ مسلمان تجھے ابھی تک قرآن کے معیار اور سٹیٹس کی سمجھ نہیں آتی، جب تک تجھے سلمان کی سمجھ نہیں آئے گی تو فخر سلمان نبی کی عزت سمجھ میں کیسے آئے گی کہ اگر ایک پرندہ سلمان جیسے نبی کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے تو وہ واجب قتل بھی ہے، واجب عذاب بھی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سلمان کے بھی سردار محمد کو چھوڑ کے پہاڑی میں گھس جائے تو امیر المومنین کیسے بن سکتا؟ سلمان کا، یہ سلمان کا اختیار۔ اب آیت سنیے، اب سنیے آگے، اور تم آئیتے ذہن میں آگے کہ اس کا اپنا اختیار کیا ہے۔ اب کہہ رہے ہے کوئی اتنا با اختیار بندہ جو لے آئے 3000 میل کی دوری سے ملکہ بلقیس کا تخت؟ کالا عفریت من الجن، تو مجمع سے ایک جو کھڑا ہوا، ایک جن کھڑا ہوا، ایک عفریت اٹھا، وہ بولا، اس نے کہا انہا آتی کبھی قبلہ، یہ دوسری مرتبہ والا قبلہ ان تقوما من مقام کا، کہا میں لاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کتنی دیر میں؟ کہا تیری آج یہ دربار برخاست ہونے سے پہلے۔ جتنے ہیں یقیناً سمجھ رہے، تو ادراک میں سفر کر رہے میرے نوجوان بھائی، میرے بزرگ۔ ایک ٹوکڑا ہوا، اس نے کہا میں لاتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا تیری یہ کچہری، یہ دربار برخاست ہونے سے پہلے۔ اللہ کا نبی کہتا نہیں، مجھے جلدی چاہیے، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو ایک کھڑا ہوا، ایک اٹھا، وہ بولا، اس نے کہا میں لاتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا قبل ان یرتد طرفک، کہا میں لاتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا تیری پلک جھپکنے سے پہلے۔ معیار بنائیے، عزت رسول کیا ہے؟ مجھے موضوع پہ جانا ہے کہ مقام رسول کیا ہے، عزت رسول کیا ہے۔ اس نے کہا میں لاتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا تیری پلک جھپکنے سے پہلے۔ اگر آیت یہاں پہ بھائی رک جاتی تو مسلمان بڑبڑ کرنے کا موقع رکھتا تھا، آیت رکی نہیں، آگے چلی۔ فلما راہ عندہ مستقرن، تمام لوگوں نے دیکھا کہ ابھی وہ اعلان کرنے والے کے لب بند نہیں ہوئے تھے، یا تخت بلقیس دربار میں آ چکا تھا۔ تخت آ چکا تھا۔ کون بولا؟ یہ تو آپ کے نالج کے، جس کے لیے بھائی میں نے آیتیں پڑھی، جس لفظ کے لیے میں نے یہ 3 آیتیں پڑھی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، کل نہیں تھوڑا۔ اب آیت کو آیت سے ملائیے، اللہ کہتا ہے حبیب تیری نبوت کا گواہ ہوا ہے جو کتاب کا کل علم لے کے آیا۔ یہ پیسے بھائی جان کے تلی باٹری باتیں نہیں ہیں، 9-11 کرنا نہیں ہے، یہ آل محمد کا ذکر ہے، یہاں پہ شعور ملتا ہے بھائی، یہاں پہ عقل کا رزق دیا جاتا ہے۔ عقل بابا جی کا نام سنا ہے، نوجوانوں کی نظر یہ فکر کر رہا ہوں، ہٹلر جرمن کا کلر تھا، وہ بہت بڑا قاتل، لاکھوں بندے اس نے قتل کروا دیے، بڑا جابر حکمران تھا، پوری دنیا پہ شاہی کا خواب رکھتا تھا، ڈریم تھا اس کا۔ اس سے کسی نے سوال کیا کہ ہٹلر تو جو اتنا بڑا مینجمنٹ کا بادشاہ ہے، تو نے پوری زندگی میں کہیں پہ عقل دیکھی؟ عقل تجھے کہیں پہ زندگی میں نظر آئی؟ اس نے کہا نہیں، سوری،
مجھے عقل کہیں نہیں ملی. سوال کرنے والے نے پھر پوچھا پوکا ہے تجھے پوری زندگی میں کہیں عقل نہیں ملی؟ اس نے کہا نہیں. سوال کرنے والا اللہ جانے بھائی جان کیڑا کتنا سی. انہوں نے پھر پوچھا, انہوں نے کہا نہیں تو ہٹلر آپس کی بات بتا, تجھے پوری زندگی میں کہیں پہ عقل نہیں ملی؟ اس نے کہا اگر مجھے عقل ملتی تو اتنے بندے میرے ہاتھوں کیوں مارے جاتے؟ مجھے عقل نہیں ملی, بس ایک جگہ ملی. اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا اللہ کی اس کائنات میں جہاں پر بھی علی ہے وہاں عقل ہے, جہاں علی نہیں وہاں عقل نہیں. علی کا ذکر ہے بھائی, یہاں پہ عقل نہیں آ جاتا ہے. اب سمجھنے کی کوشش کریں. اب آیا تھا وہ مولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم من الکتاب, کل علم نہیں تھوڑا علم. نتیجے میں میں نے کیا کیا, جہاں پہ میں پہنچانا تھا آپ نے موسیقی والی میرے کو وہاں پہ ذہن آپ کا چلا گیا ہے. اس کے پاس ہے کتاب کا تھوڑا علم, اور رسول کا گواہ وہ ہے جو تمام کتابوں کا علم لے کر آیا. اس کے پاس بابا جی کتاب کا تھوڑا علم ہے. اگر وہ 3000 اور کیا جملہ لکھا, ادھر اس نے کہا تھا تخت آئے گا, ادھر ان کی سلمان نبی نے یوں کیا ہوگا بھائی, اور درباریوں نے وہ یوں کیا تھا, نہیں یوں نہیں کیا, نہ پلکیں جھپکی نہ کھولیں. بس اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں, ابھی جملے ختم نہیں ہوئے تھے, تخت آ گیا تھا. تمام علماء نے 2 وجوہات لکھی. پہلی وجہ کہ یا تو اس نے وقت کو روکا ہوگا, وجہ جاتا ہوں تھوڑا علم, تھوڑے علم والے کا اختیار سن بابا جی, تھوڑا علم ہے جس کے بعد اس کا, یا اس نے وقت روکا یا اس نے زمین سمیٹ لی. یا وقت رک گیا یا زمین سمیٹی. زمین سمیٹی تو بھی تخت آیا, وقت رکا تو بھی تخت آیا. یعنی اس کا وقت پہ اختیار تھا. ہے کتاب کا تھوڑا عالم لیکن صاحب عصر ہے. مشکل لفظ بھائی, وہ ابن الوقت نہیں, اس کا وقت پہ اختیار ہے. وہ وقت کا بیٹا نہیں, وقت اس کا محتاج ہے. اب زمانے اگر تیرے پاس کوئی بھی وقت پہ اختیار رکھنے والا ہے تو دکھا, نہیں تو مجھے اعزاز حاصل ہے کہ ہمارا 12واں وہ ہے جو صاحب العصر بھی ہے, صاحب زمان بھی ہے. بات سمجھنے کی کوشش, تھوڑا بات آگے جانا. یا اس نے زمین سمیٹی یا وقت روکا. یہ قرآن ہے. کیا ضرورت ہے اللہ کو جناب سلمان کا قصہ سنانے کی؟ لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا قرآن نبیوں کے قصے کا نام نہیں, قرآن ہدایت کا نام ہے. اللہ کہانی نہیں سنانا چاہتا زمانے کو, اللہ بابا جی ہدایت کا درس دینا چاہتا ہے. یہ 14ویں صدی کا مسلمان, تجھے ابھی تک قرآن کی میرٹ کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک کتاب کا تھوڑا سا علم رکھنے والا پلک جھپکنے سے پہلے ایک مرتبہ حکم کرے 3000 میل کی دوری سے 9 میل لمبا چوڑا تخت دربار میں آ جائے تو مولوی اس پہ بغلط نہیں کرتا, اور فخر سلمان محمد بن عبداللہ خیبر میں کھڑے ہو کر نعت علی پڑھے. علی خیبر میں آ جائے, اس پہ اعتراض نہیں کرتا, اس پہ اعتراض کیوں کرتا؟ نتیجے پہلانا. اس کے پاس بھائی کتاب کا تھوڑا ہے, اس کے پاس کھلے. فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں, لفظ کہنا چاہتا ہوں, جتنے ہیں یقیناً سارے متوجہ. دیوانہ صاحب فکرہ ہے. اس سے پہلے آپ کے آنے سے پہلے میں 2 آیتیں پڑھی کہ سلمان کا اختیار کیا ہے. اس کا ذاتی اختیار آپ کے ذہن میں ہے. اس کے بعد اس نے کہا وہ تخت لے آئے. جب یہ آیت نازل ہوئی بھائیاں تو ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ کے نبی خود جو اتنا با اختیار تھا کہ کیڑی کی آواز بھی پہچان لی اس نے, پرندے کا غائب ہونا بھی اس کے نالے میں آ گیا, تو آپ ایک بات بتائیے گا, پوچھو. کہا یہ کام جو اس نے آصف بن برخیہ سے کروایا, کیا یہ کام سلمان خود نہیں کر سکتا تھا؟
فکر کی بات ہے بھائی، یہ فکر کی بات ہے، کیا یہ کام ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا خبردار گستاخی نہ کر۔ سلمان اتنا با اختیار تھا کہ وہ آصف بن برخیہ سے پہلے کر سکتا تھا، لیکن کیا کرتا؟ اسے اپنے خلیفے کی ولایت کا اعلان کرنا تھا۔ بھائی سوچ میرے جان توجہ، خلیفے کی ولایت لایا کون؟ ابھی آصف بن برخیہ۔ یہ کون تھا؟ آپ کے نالج میں میں ایک جملہ مزید عرض کر رہا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں سیو کریے گا۔ کون تھا؟ یہ وصی تھا، جناب سلمان کا۔ صرف وصی نہیں، چچا زاد بھائی، بلا فصل خلیفہ، ابن ام تھا۔ اتنے رشتے تھے، بس سلمان سے ایک رشتہ نہیں تھا، کیا؟ وہ سلمان کا صحابی نہیں تھا۔ اگر وہ تخت لے آئے تو مسلمان کو اعتراض نہیں، اور فخر سلمان بلائے، علی مدینے سے خیبر آ جائے، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ نوکری تمام ہو گئی، زرتے تمام ہو گئی، نتیجے پہ آیت دینا چاہتا ہوں، نتیجہ بابا یہ نظر کرنا ہے۔ جب یہ آیت دینا ہوئی تو بارگاہ رسالت میں پروانے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کا نبی، سلمان کا وزیر کون تھا؟ کہا آصف بن برخیہ۔ کہا اس کا اختیار کیا تھا؟ کہا کتاب میں سے کچھ علم، تھوڑا سا علم۔ کہا آپ کا وصی کون ہے؟ کہا جو کل کتاب کے علم کا مالک ہوگا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مانا، آپ ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ کے وصی کے علم میں اور آصف بن برخیہ کے علم میں فرق کتنا ہے؟ توڑ جوان دیوانوں سے میں فکرہ کہہ کے میں داد لینے کا حقدار تب بنتا ہوں اگر جملہ میرا ہو۔ پھر میں کہتا کہ داد دیں، آپ توجہ کریں، یہ کریں، وہ کریں، وہ نہ کریں، آپ ڈی گریڈ کریں یا زیادہ عزت دیں، آپ کے ظرف کی بات ہے، آپ کی اعلیٰ ظرفی کی بات ہے۔ آپ ذکر حسین میں آئے، منتظر سلام کرتا ہے آنے والے ہر عزادار کو، ہر طیب ماں بہن کو، کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے مجلس میں آئے۔ فکرہ میرے چاند میرا نہیں، محمد عربی کا ہے، بما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے، داد جانے محمد عربی جانے۔ میں دعا کی خیرات لینے کے لیے 15 محرم کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں اپنے 3 دن کی تقریر کا، کہ اللہ کہتا ہے کہ حبیب تیری گواہی کے لیے وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے۔ آصف بن برخیہ کے پاس ہے تھوڑا علم۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی بتائیے کہ دونوں کے علم میں فرق کتنا ہے، دونوں کے علم میں فرق کتنا ہے، دونوں کا معیار کتنا ہے؟ جملہ باوری کملی والے کا پورا پنڈال کھڑا ہو جائے تو بھی محمد عربی کی عزت زیادہ نہیں ہوگی، ایک بندہ بھی نہ بولے تو بھی عزت رسول پہ حرف نہیں آئے گا، لیکن منتظر معیار حق و باطل کے لیے آخری جملہ نظر کر کے نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ کملی والے کا چہرہ گلنار ہوا، پسینے کے قطرے محمد عربی کے ماتھے پہ زہرہ ستارے کا پتا دینے لگے۔ میرے بھائی لفظ ہوتے ہیں لاکھوں کے پاس۔ ایک مرتبہ چہرہ رسالت گلنار ہوا، گلنار ہو کے کہا اے صحابی تو نے کیا پوچھا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کے علم میں اور آپ کے وصی کے علم میں کتنا فرق ہے، وصی سلمان کا علم کتنا ہے، آپ کے وصی کا علم میں فرق کتنا ہے؟ کہا سنو بتاؤ ایھا الناس اسمع فہم، نبی کہتا ہے جان لو آگاہ ہو جاؤ، میں محمد بن عبداللہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہو کے سوے معاشر تک تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ دونوں خلیفوں کے علم میں فرق کیا ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، یاد رکھو، سنو یاد رکھو۔ کہا بولیے۔ اللہ کے نبی نے کہا سن، ایک مچھر کے پرندے نے پرواز شروع کی، توجہ جسے سبحان علی نے دیا آخری فکر، ایک مچھر کا پرندہ اڑا، مچھر اڑا اڑا اڑ کر پرواز کرتے کرتے سمندر میں جا گرا۔
مجھے سمندر سمندر کا بھائی اگر رسول دریا کہتا تو ملا کہہ سکتا تھا دریا تھا، خشک سالی تھی، قحط آیا ہوا تھا، دریا سوکھا ہوگا. نہیں، اللہ کا نبی کہتا ہے ایک مچھر اڑا، اڑ کر پرواز کرتے کرتے سمندر کے پانی میں جا گرا. سمندر میں گرنے کے بعد وہ مچھر دوبارہ اٹھا، اٹھ کر اس نے پھر پرواز شروع کی. اللہ کا نبی کہتا ہے دنیا والوں قیامت تک معیار خلافت جان لو کہ میرے وسیع کے علم میں اور سلمان کے وسیع کے علم میں فرق کیا ہوا. اللہ کا نبی کہتا ہے مچھر اڑا، سمندر میں گرا، گر کے پھر اٹھا. تو یاد رکھو سمندر کے پانی سے جتنا پانی مچھر کے پروں کے ساتھ مشہورا وہ ہے آصف بن برقیہ کا علم. جتنا پانی بچ گیا وہ ہے میرے بھائی علی کا علم. ان لفظوں پہ آپ حاضری قبول فرمائیں. ایک لمحے کے لیے ایک دعا کے لیے 2 منٹ کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بستا وقت آپ سن رہے ہیں آل محمد کا. اس کے پاس تھا کتاب کا تھوڑا علم، اس کے پاس کتاب کا کل علم. صرف کتاب کا علم نہیں، کوئی 32 سال کی یاسین تھی. کیا بات ہے بھائی. کوئی 6 مہینے کی کوثر تھی، کوئی 12 سال کی مزمل تھی، کوئی 18 سال کی واللیل کی زلفوں والا تھا. اللہ جانے کیسے کم ظرف مسلمان تھے، ایک آیت بھی نہ بچی. کوئی 32 سال کی جوانی نصیب ہوئی یاسین تھی، کوئی 18 سال کی صورت واللیل تھی. ہر کوئی بھائیان قرآن کی ہر آیت کی بے قدری ہو جاتی. بابا جی ہم ماتم نہ کرتے، دکھ اسی بات کا ہے تطہیر کی آیت پہ مسلمان ضربے لگا کے کہتے تھے ہم نے لوٹ لی چادر بطول زادی کی، احد کا بدلہ لے لیا. اچھا بھائی جناب نظر سے رسالت کا حکم دیا، میری طبیعت بن رہی ہے رسالت ہی سے مسائل پڑھا جائے. میں ایک منٹ کا فکرہ کہتا ہوں. بس رہا تھا گھر محمد عربی کا، نہ ابھی ثقیفہ کی نظر لگی تھی، نہ حسب و نا کی بدلیاں چھائی تھی. کیا بات، جوانی نصیب ہوگی بابا، کیا بات. بس رہا تھا گھر محمد کا. یا کملی والے نے ایک دن اعلان کیا، او میرے صحابہ، او میرے پیارے، کل سارے وقت سے مسجد میں آنا، میں دعوت دیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کل کہا جو میری مہر کا سوار ہے وہ پہلی بار گھوڑے پہ سواری کرے. کیا بات. مولا کسی دکھ میں نہ رلائے باسی. اللہ بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کے دلوں کی دعائیں مستجاب فرمائے، ماں بہنوں کی مولا توقیر حفاظت فرمائے. کل میرا بیٹا حسین پہلی بار سواری کرے. بہت بھائی خوبصورت سلام ہے آپ کا معیار رسالت سمجھانے کو. پاپا جی اگر دنیا رسول کو سمجھ جاتی تو کربلا میں کوئی خیموں کو جلانے نہ آتا. رسول کو نہیں سمجھے. ہم تجھے یہ نہیں کہتے تو علی کو مان، پہلے رسول کو تو مان کہ رسول کیا ہے. اگر بھائی رسول دنیا سمجھ جاتی کبھی کربلا وبا نہ ہوتی. کملی والا کہتا ہے کل سارے صحابہ وقت سے مسجد میں آنا. ایک مرتبہ آ گئے سارے صحابی، ذکر کی عزت کا واسطہ. ایک مرتبہ سارے عزادار فضائل پہ آپ کو جملہ اچھا لگا آپ نے سبحان اللہ کی، نہیں اچھا لگا میرے سے زیادہ پڑھے لکھے تھے آپ نے داد نہیں دی، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا. یہ کربلا کے غریب کا درد ہے، یہ حسین کا بابا جی غم نہیں، درد ہے، درد ہے. بندے نے ایسی ادب والی باتیں کی قدر کرنے والی غم جو ہے اس کی مدت تھوڑی ہوتی ہے. ہمارا اپنا مر جائے کوئی اس کا غم ہم مناتے ہیں، ہمیں بڑا غم ہے ہمارا جوان مر گیا،
حسین کے جوان کا غم نہیں، اکبر کا درد ہے۔ درد قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، درد محشر میں بھی ساتھ رہتا ہے، درد قیامت میں بھی ساتھ ہوگا۔ ہم یہاں پہ آ کے یہی درد دنیا کو بتاتے ہیں۔ دنیا والوں، ہمارے 72 جنازے اٹھے ہیں، ہم ان کا درد کرتے ہیں، اس جہان میں بھی، اس جہان میں۔ ایک بندہ اگر میرے یہاں پہ سمجھ گیا، معرفت کا ادراک لے کے چلا گیا، بانیان کی محنت سوارت ہو گئی۔ بابا جی میں ذاکری کوٹ کے منوانے نہیں گیا کہ لازمی پنڈان کو چوک کے مارنا ہے یا ظلم والی روایتہ پڑھ کے مومنین کو ذبح کرنا ہے، نہیں۔ مصائب چلنی میرے جان، میرے نوجوان بھائی، وہ ہوتا ہے جس میں آل محمد کی عزت محفوظ رہے گا، اس میں توہین کرائی جائے وہ روایت نہیں آتی۔ مجھے بھی جوانی نصیب ہوگی، تھوڑے سمجھ دی کیا بات۔ دیکھیں ہم نوجوانوں کا کام ہے۔ کملی والا کہتا ہے کل میرا بیٹا حسین سواری پہ سوار ہوگا۔ بھر گئی وقت سے صحابہ سے مسجد، نبی کے سارے پروانے ایک مرتبہ مسجد میں آئے، یا آواز آئی میرے حسین کو لایا جائے۔ ایک مرتبہ دروازہ تطہیر کھلا، 2 سال کا حسین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا مسجد میں آیا۔ مسجد میں حسین کا پہلا قدم آیا، یا کملی والے سے ممبر چھوٹنا شروع ہو گیا۔ حسین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے آیا، وہ رسول تیسرے سے دوسرے زینے پہ، حسین آگے، رسول پہلے پہ۔ ایک مرتبہ چلتا چلتا آ کے نانا نے نواسے کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے محمد نے اپنی دستار اتار کے آہستہ آہستہ، اللہ جانے منظر کیا تھا، پیچ گلے میں آنا شروع ہو گئے۔ کملی والے نے کہا سواری کو لایا جائے۔ کیا بات ہے، کوئی دکھ نہ دیکھو حسین کے درد کا صدقہ۔ کملی والا کہتا ہے سواری کو لایا جائے۔ ایک مرتبہ استبل سے سواری آئی، سارے صحابہ آگے بڑھے۔ اللہ کا نبی، کوئی کہتا تھا لگام میں پکڑوں گا، کوئی کہتا تھا میں رکاب میں ہاتھ رکھتا ہوں، یا ایک مرتبہ رحمت للعالمین کہتا ہے نہ کوئی لگام پکڑے گا، نہ کوئی سواری کی رکاب میں ہاتھ دے گا، سواری کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا سواری آزاد ہو گئی۔ ایک مرتبہ حسین کو زمین پہ اتارا، چلتا چلتا شبیر سواری کے پاس آیا۔ اللہ جانے جانور میں معرفت کتنی تھی، 2 سال کا شبیر دیکھا، سر اپنا اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ کوشش کر کربلا دعا کرے، پاک سیدہ بیٹی محمد کی دعا کرے گی، ہائے نکل گئی تو بھی بیٹی محمد کی دعا کرے گی۔ ایک مرتبہ بابا جی سواری نے سر رکھا، اب سارے صحابہ، پوری مسجد حیران تھی، گھوڑے کا قد بڑا ہے، سوار کا قد چھوٹا ہے، اللہ جانے سوار کیسے ہوگا۔ سر اپنا اٹھا کے 2 قدم پیچھے ہٹ کے سواری نے آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ فقط بیٹھی نہیں، ایک مرتبہ اپنی پیٹ زمین کے ساتھ لٹایا، پیٹ کے بل سویا۔ یہ شبیر نے پہلا قدم رکھا، شبیر نے پہلا قدم رکھا۔ کربلا کا محمد رو کے کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ راولپنڈی اسلام آباد کا ماحول بن گیا، مجھے یہی لگ رہا ہے میں 25 مندوں میں کراچی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جوانی نصیب ہوئے۔ کربلا محمد عربی کہتا ہے ہائے او معراج والا تیری قدرت پہ قربان جاؤں۔ آہستہ آہستہ شبیر نے پہلا قدم رکاب میں اٹھایا، یا سواری نے اپنے پیٹ کو سیدھا کرنا شروع کیا، سیدھا کر چکا۔ شبیر کا دوسرا پاؤں ایک مرتبہ دوسری رکاب میں آیا، یا محمد عربی کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین حول البلد الامین۔ ہائے او میرا خطیب طور سینا، ہائے او میرا فخر کلیم اللہ بیٹا، تیری سواری پہ نانا قربان جائے۔ ایک مرتبہ سواری کھڑی ہوئی، یا سارے صحابی آگے بڑھے، سواری نے مسجد میں چکر کاٹا، سارے صحابی محمد کے پاس دوڑتے ہوئے گئے۔ کوئی کہتا تھا او محمد حسین کا پہلی سواری مبارک ہو، کوئی کہتا تھا اللہ
حسین بانی مجلس 1 منٹ اور درد سنیے یہاں پہ اگر آپ کا ذہن بدل گئے مصائب کے لیے آفرین مرحبا کی صدائیں بلند ہوئی وہی صدا صحن تطہیر میں بابا جی اماں نے مصلح پہ سنی آخری فکر میں دونوں بہنوں کے لیے مولا ان کی عزت سلامت رکھے ان کا اقبال بلند ہو ایک مرتبہ ماں نے سنا آواز دے کے کہتی ہے بہن فضا جی آقا زادی یہ مسجد میں آج آفرین کی صدا کیوں ہے پتہ کر کیا ایک مرتبہ ملکہ باہر نکلی جب واپس آئی تو کہہ رہی تھی زہرا مبارک ہو آج تیرے حسین نے پہلی سواری کی ہے تیرے نانے محمد نے سوار کرایا ہے استبل سے نئی سواری لا کے دی گئی ہے تیرے بیٹے نے پہلی مرتبہ سوار ہوا ہے ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کو پتہ ہے بھائیان اولاد کا درد کیا ہے ماں جانتی ہے اب جو زہرا جیسی ماں ہو حسین جیسا بیٹا تھا پہلی سواری کا سوال آیا ایک مرتبہ کہتی ہے بہن فضا ہم چاہتی یہ ہیں میں محمد کی بیٹی چاہتی ہوں ایک مرتبہ میرے بابا کو پیغام دے مجھے بھی حسین کی سواری دکھائے بس رہا تھا کھڑا نہ ہوں عزت رسول کیا ہے مقام رسول کیا ہے ایک مرتبہ جناب سیدہ فضا نے پیغام دیا علی ابن ابی طالب کو مولا نے رسالت ماپ کو دیا کہا سواری لائی جائے کملی والا ہر صحابی کا شکریہ ادا کر کے کہتے صحابہ جاؤ تم آئے تمہاری مہربانی بس حسین کی یہ سواری یاد رکھنا کہ میں محمد نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بیٹا سوار کرایا تھا یہ سواری یاد رہے کہ میں نے سوار کیسے کرایا تھا ایک مرتبہ اپنی صحابی باہر نکلے یہ شبیر کا گھوڑا چلتا چلتا جس دروازے سے آگے جبریل نہیں جاتا تھا اس دروازے کے اندر پاؤں رکھا پاؤں رکھ کے شبیر کی سواری اندر آئی یا ایک مرتبہ لہرا نے دیکھا سواری نے آ کے صحن کا چکر کاٹا ماں دیکھ کے کہتی ہے نہیں بابا میں چاہتی ہوں کہ میرے سامنے پھر سواری کرے پھر شبیر اترے پھر گھوڑے پہ سوار ہو بابا جی قیامت کا فکر کہنے لگا ہے منتر ماں بہنوں کے لیے آخری جملہ ایک مرتبہ کا میں چاہتی ہوں پھر اترے پھر سواری کرے جیسے سوار کرایا تھا ویسے آہستہ آہستہ سواری بیٹھی ادب سے بیٹھی بیٹھنے کے بعد پہلو اپنا زمین پہ لگا کے آہستہ سے شبیر رکابوں سے قدم نکال کے باہر کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں ماں بھی اجازت ہے اب سواری کرو کہا بسم اللہ کرو پہلے کی طرح شبیر نے پہلا قدم رکاب میں رکھا جسے قبر کے اندر ماتم کرنا ہے حسین کا واسطہ دیکھنا میری طرف پہلا قدم رکاب کے اندر آیا سواری نے اٹھنا شروع کیا شبیر نے دوسرا قدم پسایا ایک مرتبہ سواری کھڑی ہوئی سواری نے آ کے صحن میں چکر کاٹا دائیں حیدر کرار بائیں محمد عربی پیچھے حسن جیسا امیر سیدہ فضا کا مجمع چھوڑ کے ایک مرتبہ بیٹی نبی کی اندر بھاگی اپنے حجرے سے جب باہر آئی تو بیوی کی جھولی میں کوئی چویس تھی گھوڑے کے آگے لا کے سہارا ایک مرتبہ منت کر کے گھوڑے کے کان پہ کان رکھ کے کہتی ہے او گھوڑا ایک مرتبہ میری طرف دیکھ اور پہچان بول نبی کی بیٹی سارا رو کے کہتی ہے گھوڑا یہ چادر پہچان اس چادر کو آدم نبی سے لے کر عیسیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکا اس چادر کا نام تطہیر ہے خالق اس کی عزت کرتا ہے گھوڑا آج اس تطہیر کی چادر میں سارا تجھے چوک کھلا رہی اتنی محنت کرتی ہو ایک چوک کی لائی پالنا گھوڑا نبی کا درجہ لاسا اٹھا کے کربلا میں اترے گا گھوڑا میرا حسین آرام سے اتارنا تیروں کا بستر ہوگا